صدقہ فطر کے مصارف کون کون سے ہیں؟ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، اور اس کی ادائیگی کے لیے اس کی نیت کرنا اور فقیر کو اس کا مالک بنا دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دیا جائے یا تھوڑا تھوڑا کر کے کئی فقراء میں تقسیم کر دی جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک ہی آدمی کو دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ یہ بات مد نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اتنے آدمیوں نہ ہوں کہ ان کے مال سے وہ فقیر خود صاحب نصاب بن جائے۔ اس قدر کسی شخص کو دینا مکروہ ہے، مطلب اتنا زیادہ پیسہ ایک ہی شخص کو نہ دے دیا جائے کہ وہ خود شخص صاحب نصاب بن جائے۔ غیر مسلم کو بھی صدقہ فطر دینا جائز ہے، البتہ زکوٰۃ، کفار، فدیہ دینا جائز نہیں۔ سادات کو اس زمانے میں بھی زکوٰۃ، فدیہ، کفارہ، صدقہ دینا جائز نہیں ہے۔ مدرسہ میں صدقہ فطر تملیغ کر کے دیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی مستحق زکوٰۃ شخص مالک بن کر پھر اپنی خوشی سے مدرسہ کے فنڈ میں داخل کرے، خواہ وہ کوئی استاذ ہو یا طالب علم، البتہ براہ راست مسجد یا مدرسہ کی تعمیر میں نہیں دیا جا سکتا۔ امام مسجد کے صاحب نصاب ہے تو اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اگر امام غریب ہے تو بطور تنخواہ دینا جائز نہیں، البتہ تنخواہ کے علاوہ دے سکتے ہیں۔ نابالغ غریب بچوں کا صدقہ ان کے سرپرستوں کو دے سکتے ہیں، اور اگر نابالغ بچے مالدار ہوں تو اسے صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایک شخص کا کسی پر قرض ہے اور وہ قرض دار سے یہ کہے کہ اس میں سے اتنی رقم تم صدقہ فطر کی مد میں منہا کر لو، تو اس سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ جیل میں قیدی اگر فقراء ہوں اور ان کے پاس نصاب کی مقدار مال نہ ہو تو وہ مساکین ہیں، ان کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمے زکوٰۃ، صدقہ فطر، کفارہ یا نذر وغیرہ ہو تو اس کے ترکہ میں سے نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر اس کے ورثاء شرعاً ادا کر دیں تو جائز ہے، انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مرتے وقت وصیت کی ہو تو پھر جائز ہے، اور اس کی وصیت اس کے تہائی مال میں سے جاری ہوگی۔ اگر کہیں غریب لوگ نہ ہوں تو دوسری جگہ کے فقراء کو صدقہ فطر دینے سے ادا ہو جائے گا، صرف اس کی رقم نکال کر علیحدہ کر لینے سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وما علینا الا البلاغ۔